اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی بھی ایک دعا ہے جس کی بہت سی فضیلت آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے یہ۔ اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا، اور جو کوئی اسے رات کو پڑھے تو شیطان سے اس کا تحفظ رہتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھنے کی عادت ڈال لے اور ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اس کی فضیلت میں بھی آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رہ جاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کا جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی شان، اس کی بلندی اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت ہی جامع آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ آیت کیسی ہے؟ اللہ سے شروع ہوتی ہے، تو حقیقت میں یہ آیت الکرسی جو تھوڑی بڑی آیت ہے لیکن ایک عظیم ترین آیت ہے پورے قرآن کی، اس کا ابتدا اللہ ہے اور باقی ساری آیت میں اللہ کا تعارف ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو صرف وہ خود ہی ہے، اس کے سوا اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ الحی القیوم، زندہ اور سب کا تھامنے والا، ہمیشہ ہی سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ صفت بھی کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور قائم ہے اور سب کو قائم کرتا ہے، سب کا تھامنے والا ہے، یہ صفت بھی اسی کو ہی زیب ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں جو کسی اور کے پاس ہیں ہی نہیں، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا صحیح تعارف ہے اس آیت میں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو بڑے سے بڑا فرعون، بڑے سے بڑا کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی صرف اللہ ہی کو ہے حاصل کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی باقی صفات کے ساتھ آسمان اور زمین کی بھی ہر شے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہ سب اسی کی ملک ہیں، اسی کی بادشاہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ان کا ماضی، ان کا حال، ان کا مستقبل، سب سے وہ واقف ہے۔ تو یہ بھی علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے کہ ہر شے کا، ہر بندے کا، ہر مخلوق کا ماضی، حال، مستقبل وہی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی کوئی بھی جو علم حاصل کرتا ہے نا وہ اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ سارا کلی علم اللہ کے پاس ہے، اس میں سے جتنا جتنا جس کو چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا جو ذکر ہے تو اس سے مراد ہے قدم رکھنے کی جگہ۔ بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے اس سے مراد عرش لیا ہے، لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ کچھ چیز ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اسے ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم باخبر نہیں ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ العلی ہے، العظیم ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت تعارف۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کو مس کوٹ کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہوئے کہتے ہیں دین میں تو کوئی جبر نہیں، یعنی دین تو ہمیں اس سے منع نہیں کرتا، ہمارا جو جی چاہے وہ ہم کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ پوری آیت دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، یعنی اچھائی اور برائی کو کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی طاغوت کا، شیطانی طاقتوں کا انکار کرے گا،
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایک اللہ پر ایمان لائے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی ایک کڑے کو تھام کر جس کے سہارے انسان کھڑا ہو سکتا ہے یا کسی جگہ مضبوطی کا اظہار کر سکتا ہے تو یہ اللہ کا ہی سہارا ہو سکتا ہے۔ جب کفر کا انکار کر کے ایک اللہ کو پکارے گا تو گویا ایسے کڑے میں ہاتھ ڈال دیا ہے کہ جس سے گر نہیں سکتا، جو ٹوٹ نہیں سکتا، تو اس لیے انسان مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ ایک مضبوط سہارا ہے اللہ کا سہارا۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے جبر کر کے انسان کے اوپر کچھ لاگو نہیں کیا، بلکہ حق اور باطل دونوں راہیں بیان کر دی ہیں، کھول کے بتا دیا ہے صحیح اور غلط کا فرق۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے ایمان کے راستے پہ چلے گا تو وہ مضبوط رہے گا۔ مضبوط کڑے میں اس کا ہاتھ ہے جس وہ گر نہیں سکتا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور اگر وہ طاغوت کی پیروی کرے گا، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا اس کے انجام کے طور پر اس کو خود نظر آ جائے گی۔ تو آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ آیت اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ ہی کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور 286، جن کی بہت فضیلت ہے اور ان میں بھی دعائیں موجود ہیں قرآن کی۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں، ان میں سے ایک سورہ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو یہ چونکہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو اس کے بہت سے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہیں۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نوافل، سنتیں، بہت کچھ ہے نا، اخلاق میں، ایمان میں، اعمال میں، وہ سب ہمارے بھلے کے لیے، اور ہمارا جسم اسی لحاظ سے بنا ہے کہ ہم ان اعمال کو ادا کر سکیں۔ اور جہاں کہیں کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے رخصتیں بھی دین کے اندر موجود ہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے۔
فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں بھی بخیر و عافیت قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔